بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں میں پائی جانے والی بدشگونیاں۔ شگون کا معنی ہے فعل لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اگر اچھا سمجھا تو نیک شگونی ہے، اور اگر برا سمجھا تو اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ بدشگونی لینا شرعاً منع ہے۔ بدشگونی میں کسی پر بغیر کسی شرعی وجہ کے بدظنی کرنا بھی شامل ہے۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فال نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الطب۔ زمانۂ جاہلیت کی بد عقیدگیاں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جس کی وجہ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دوری اور ناواقفیت ہے۔ خصوصاً عورتوں میں آج بھی عجیب قسم کی توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے دینی کا شکار ہیں۔ بعض عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو بھی برا سمجھتی ہیں۔ عورتوں میں پائی جانے والی چند بدشگونیاں یہ ہیں۔ اکثر عورتیں بدھ کے دن کو برا سمجھتی ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جس دن گھر میں کوا بولے اس دن مہمان لازمی آتے ہیں۔ بعض عورتیں مانتی ہیں کہ کسی کو سیدھا جھاڑو مارا تو اس کا جسم سوکھ جاتا ہے۔ پھر بعض عورتیں کہتی ہیں کہ صبح سویرے جھگڑا اگر ہو جائے یا کوئی چوٹ یا زخم پہنچے تو شام تک اسے نقصان ہی پہنچتا رہے گا۔ ایسے ہی بعض دکانداروں میں بھی یہ بدشگونی پائی جاتی ہے کہ اگر پہلا گاہک ان کا برا آ جاتا ہے، کوئی پہلے گاہک سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا پہلا گاہک آتا ہے دکان پر اور وہ سودا نہیں خریدتا، تو انہیں لگتا ہے کہ اب ان کا دن بھی برا گزرے گا اور باقی گاہک بھی برے آئیں گے، حالانکہ ایسا اسلام میں کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تو مردوں میں بھی بدشگونی پائی جاتی ہے جس طرح عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر آنکھ پھڑکے تو یہ کسی مصیبت کے آنے کی دلیل ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اگر کسی گھر میں بلی روئے یا چیخے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش اگر ہو مسلسل تو پھر یہ بھی نحوست کی علامت ہے، یعنی بیٹیوں کی پیدائش کو ہی منحوس خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سوچ زمانۂ جاہلیت کی جو ہلاکی تھی، جو اسلام کی تعلیم سے بے خبر تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض عورتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اگر والدین، بہن بھائی یا عزیز و اقربا میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بقیہ کپڑے جو پیچھے وہ چھوڑ گیا ہے اسے پہننا نہ جائے، کیونکہ اسے پہننے سے بیماریاں آتی ہیں یا پھر موت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تصور بھی خلاف اسلام ہے۔ اسی طرح عورتیں کہتی ہیں کہ مریض یا فوت شدہ شخص کی چارپائی پر لیٹنا نہیں چاہیے، ورنہ بیماری اور موت جلدی آ جائے گی۔ یہ بھی غلط تصور ہے۔ اسی طرح پھر بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے یا خود پر کوئی بیماری حملہ کرے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی نظر لگ گئی، جبکہ بیماری اور مصیبت تو اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ نظر لگنا بے شک برحق ہے، مگر کس کی نظر لگی ہے اس کا تعین کرنا ممکن نہیں۔ لہذا کسی مخصوص شخص پر یہ الزام قائم کر دینا کہ اس کی بری نظر لگتی ہے، یہ محض بدظنی اور بدشگونی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود اس کو اس کی اپنی نظر ہی لگ گئی ہو۔ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس کی نظر لگی ہے، اور نظر سے بڑھ کر تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو کسی کو کسی کی نظر بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں صاف طور سے فرماتا ہے کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ چنانچہ سورۃ تغابن آیت 11 میں ارشاد فرمائے، اس کا اردو ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے،
اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوا، کہہ دو کہ تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا کہ اور جو مصیبت تم پر آئے سو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ معافی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پھر مومنوں کو جان و مال کے نقصانات اور بیماریوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالنے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں فرما دیا ہے، اور اس میں صاف طور سے فرما دیا ہے کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کچھ مال کے خوف سے، کچھ جان کے خوف سے، کچھ اتلاف ثمرات سے، کچھ بھوک سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے وعدہ ہے کہ دنیا میں آزمائشیں، تکالیف، امتحانات ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا کسی کو کوئی بیماری آ جائے یا کوئی چوٹ پہنچ جائے یا کوئی مالی نقصان ہو جائے اور اس پر کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص کی نظر لگ گئی ہے، سراسر بدظنی اور بدشگونی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سے ہی حفاظت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن میں ارشاد ہوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 میں، اس کا ترجمہ ہے، اور جب ان کو یعنی فرعونیوں کو کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ دیکھو ان کی نحوست اللہ کے ہاں مقرر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ فرعونیوں کی سوچ ہوتی ہے، فرعونیوں کی سوچ تھی کہ جب انہیں دنیا میں فائدے ملتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ان کی قسمت ہے، وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں فائدے ہی ملنے چاہیے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت آزمائش آنی ہی نہیں چاہیے، ہم تو فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارے لیے تو فائدے ہیں۔ اور جب کوئی انہیں نقصان پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو نیک لوگوں کی نحوست قرار دیتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ فلاں لوگوں کی نحوست کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم پر مصیبت آئی۔ تو ہمارے ہاں بعض عورتوں میں بھی یہی بیماری پائی جاتی ہے کہ جب انہیں فائدے مل رہے ہوتے ہیں تو سمجھتی ہیں کہ ان کی قسمت میں یہ سب لکھا ہوا ہے، وہ اس کی مستحق ہیں کہ انہیں فائدے ملتے رہیں، اور جب کوئی مالی نقصان یا کوئی بیماری اور مصیبت آ جاتی ہے نا تو ان لوگوں پر تھوپ دیتی ہیں جن سے انہیں سخت نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، ان پر تھوپ دیتی ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی، فلاں کی نحوست ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے اس لیے ہم پر یہ مصیبت آ گئی ہے، ہماری بیماری آ گئی ہے یا ہمارا مالی نقصان ہو گیا ہے، فلاں شخص کی بری نظر لگ گئی ہے، فلاں کی نحوست کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی باتیں بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یوں وہ پھر بدظنی اور بدشگونی کرتی۔ معزز ناظرین، اسلام ہمیں کسی پر بغیر دلیل کے بدظنی کرنے سے منع فرماتا ہے، بدشگونی کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اگر آپ کو چوٹ لگ جائے یا کوئی بیماری لگ جائے یا مالی نقصان ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں آپ کی اپنی غلطی تھی یا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی یا ممکن ہے اللہ کا عذاب تھا۔ اس چوٹ لگنے کو کسی کی نظر بد سے منسوب نہ کریں، کسی کی نحوست قرار نہ دیں اور اس سے بدشگونی نہ لیں، کیونکہ خیر اور بھلائی اللہ کی جانب سے ہی نازل ہوتی ہے۔ نظر بد بھی تبھی لگتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، لہذا کسی کی نظر بد نہ لگے اس کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا تو کسی کی نظر بد کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہستی کوئی نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں میں جو بدشگونی کی بیماری پائی جاتی ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔
بدشگونی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے سخت خطرناک ہے۔ یہ عورت کو وسوسوں کی دلدل میں اتار دیتی ہے، چنانچہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرنے لگتی ہے۔ وہ اپنی پرچھائی سے بھی خوف کھاتی ہے، اس وہم میں مبتلا ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری بدبختی اور بدنصیبی اسی کے گرد جمع ہو چکی ہے اور دوسرے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی عورتیں اپنے پیاروں کو بھی وہمی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، جس سے دل میں کدورت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدشگونی کی شکار عورتوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بدشگونی کی شکار عورتوں کے لیے شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے اگر رشتے توڑ دیے جائیں تو آپس کی ناچاکیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے اوپر بدشگونی کا دروازہ کھول لیتی ہیں، انہیں اپنے سوا ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بدشگونی اور بدظنی سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔